वोट चोर और मैंडेट चोर के नारों की गूंज में शहबाज शरीफ साहब दूसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुंतखब हो गए हैं। और दूसरी खबर यह कि इमरान खान साहब अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। छुपे चेहरों से नुकाब उलटना और हटना शुरू हो गए हैं। शहबाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ कब तक और कहां तक चल पाएंगे? कैदी नंबर 804 अब क्या सोच रहे हैं? कैदी नंबर 804 अब क्या करेंगे? अडयाला जेल से अहम पैगाम आ गया है। पाकिस्तान और दुनिया भर में देख रहे और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात के नतीजे में अब कौमी असम्बली में जो मारम मार और जो एहतजाज और नारेबाजी चल रही थी, उसके नतीजे में आज शहबाज शरीफ साहब दूसरी मरतबा और ओवरऑल पाकिस्तान के 24वें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए हैं। और उनकी वज़ारत उज़्मा का आगाज़ वोट चोर मैंडेट चोर के नारों से हुआ है। और कौमी असम्बली में कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी और पूरा ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश कर रहा था। कहीं से घड़ी चोर की सदाएं आ रही थी, कहीं से वोट चोर की सदाएं आ रही थी। गो इमरान गो के नारे सुनाई दे रहे थे, गो नवाज गो के नारे सुनाई दे रहे थे। और एक ऐसा आगाज़ हुआ है जो कि यकीनन आप सोचते होंगे कि यह हर बार होता है ऐसा, लेकिन हर बार की निस्बत और अब की निस्बत बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि इस बार कुछ चीज़ें वाज़े खुलकर सामने आई हैं। और जो आलमी दुनिया है उसने भी बड़े क्लोजली मॉनिटर किया है कि इंतखाबात में क्या क्या कुछ हुआ है। पोलिंग डे जितना स्मूथ हुआ और उसके नतीजे में जो कुछ फार्म 47 में हुआ, अगर हम ये कहें कि हुकूमत ऑफ फार्म 47 मुंतखब हो गई है या फिर वज़ीर-ए-आज़म ऑफ फार्म 47, ये सारी चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि इंटरनेशनल दुनिया भी ये जानती है। अब इस तरह की वाइब्रेंट अपोजिशन के सामने शहबाज शरीफ साहब कैसे कौमी असम्बली चला पाएंगे, कैसे हुकूमती बिजनेस होगा, कैसे इंटरनेशनल और नेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनका एतमाद हम बहाल कर पाएंगे, ये एक वो क्वेश्चन है जिसका जवाब शायद अभी तक किसी के पास नहीं है। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म आज अपने इब्तदाइया में इस बात का एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान कर्ज़ों के सर पर चल रहा है। हम जो काम कर रहे हैं हम कर्ज़ों की बुनियाद पर कर रहे हैं। हमारी अपनी इतनी इनपुट नहीं है कि हम अपने मुल्क को या अपने मुल्क की अमूर को खुद से चला सकें। हर काम के लिए इवन उन्होंने कहा कि जिस ऐवान से मैं वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुआ हूँ, इस ऐवान को चलाने के लिए भी हमें कर्ज़ों की ज़रूरत है और उसी कर्ज़ों के पैसे में से ये ऐवान चल रहा है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि तकरीबन 80,000 अरब रुपए से ज़ायद का मकरूज़ हो चुका है इस वक्त पाकिस्तान। 600 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है हर साल और 2900 अरब रुपए के गैस के गर्दिशी कर्जे हैं, 2800 अरब रुपए के बिजली के गर्दिशी कर्जे हैं। तो ये सारे कैसे दूर होंगे? इसके लिए ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट आए। और इस तरह की हुकूमत में इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? जो बेसाखियों पर खड़ी हुकूमत होगी, जिसकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। क्योंकि जब भी जहां भी बात की जाएगी वोट चोर के नारे लगेंगे, मैंडेट चोर के नारे लगेंगे और दुनिया भी जानती है। देखें, कुछ भी दुनिया से छुपा नहीं है। अगर कोई ये सोच रहा है कि दुनिया की आंखों से ओझल है ये सारे अमूर, तो वो बेवकूफ़ों की बस्ती का कोई हेड हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि इस वक्त दुनिया ई वर्ल्ड है। आपके मोबाइल फ़ोन में पूरी दुनिया कैद है और दुनिया के सरमायाकार भी देख रहे हैं। इंटरनेशनल जो बड़ी बड़ी सरमायाकार कंपनीज़ हैं वो भी देख रही हैं। जो कॉमर्स से रिलेटेड मीडिया है वो भी सारी देख रही है कि क्या कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। IMF को जो PTI ने खत लिखा है वो भी अभी उनके सामने पड़ा हुआ है। क्योंकि कर्ज देने से पहले आपको याद होगा कि उस वक्त ज़मान पार्क में IMF का वफ्द उनके साथ मिला था। अब शहबाज शरीफ साहब, पहली बात तो यह है कि इन हालात में मुल्क को आगे लेकर जाना कोई आसान काम नहीं है। चलो जी, बिल फर्ज इस वक्त PTI को एक साइड पे रख दें। अगर बिल फर्ज शहबाज शरीफ साहब कामयाब हो भी जाते हैं और मामलात कुछ बेहतरी की जानिब बढ़ते हैं, तो आप ज़रा मुझे सोच के बताएं
کہ کیا پیپلز پارٹی چاہے گی کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کامیاب ہو؟ کیا پیپلز پارٹی چاہے گی کہ شہباز شریف صاحب کامیاب وزیر اعظم ثابت ہوں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کون ہے جڑا اپنے بدترین مخالف نو ایڈا کامیاب ویکھے؟ دیکھیں یہ ابھی جو ہوا ہے یہ سودے بازی ہے، کچھ لو کچھ دو۔ تسی مینو صاحب سدو میں تانوں صاحب سداں گا، بس یہی گل ہے جی۔ تسی مینو ملک جی کہو میں تانوں سردار جی، خان جی، وڈیرا جی، چودھری صاحب کہاں گا۔ یہ ساری آپسی گیم ہے، ابھی تو شروع ہونی ہے مفادات کی گیم۔ پتہ نہیں کس کس کے مفادات وابستہ ہیں، اور کیا ایم کیو ایم بغیر وزارتوں کے اور اللہ والوں مسجد کی خدمت کے لیے ایم کیو ایم نے ووٹ دیا شہباز شریف صاحب کو؟ باپ پارٹی یا پھر دیگر جو جماعتیں ہیں وہ اللہ والوں شہباز شریف صاحب کا ساتھ دے رہی ہیں۔ ایسے ایسے مطالبات، ابھی تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ہم نام بھی نہیں لیتے، ابھی تو مطالبات کی لسٹیں آنی ہیں۔ جب شہباز شریف صاحب کے سامنے مطالبات کی لسٹیں اور فہرستیں آئیں گی، شہباز شریف صاحب کے کانوں سے دھواں نکل جائے گا کہ اس مینڈیٹ کے ساتھ مجھے وزیر اعظم پاکستان نہیں بننا چاہیے تھا، مجھے ان کو حکومت دینی چاہیے تھی جن کو عوام نے مینڈیٹ دیا تھا۔ تو شہباز شریف صاحب کے لیے بہت زیادہ مشکلات اور مسائل ہیں، اور یہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنا کوئی آسان کام بھی نہیں ہے پاکستان جیسے ملک میں۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج پہلا دن ہے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب منتخب ہوئے ہیں۔ کیا مسلم لیگ نون کو اس بات کا یقین ہے کہ 5 سال ہم پورے کر لیں گے؟ مجھے بھی یقین نہیں ہے، کسی اور پاکستانی کو یقین نہیں ہے۔ اصل مسئلہ ہمارا یہ ہے، بحیثیت پاکستانی میں چاہوں گا کہ جیسی تیسی حکومت منتخب ہو گئی ہے، اب یہ حکومت 5 سال پورے کرے، 5 سال پورے کر کے پھر یہ عوام کے پاس لوٹ کر جائیں۔ اگر عوام انہیں منتخب کریں، خدا کے لیے بس کر دینا۔ یہ فارم 47 کی حکومت کا حشر آپ جب دیکھیں گے نا تو آپ خود کہیں گے کہ کاش ہم یہ دھاندلی اور 2 نمبری نہ کرتے تو ہمارا ملک آج ان مسائل کا شکار نہ ہوتا۔ جب تک منتخب حکومت کے پیچھے اس کی قوم نہیں کھڑی ہوگی، حکومت نہیں چلنے والی۔ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس سے پلس جا رہی ہوتی ہے لوگوں تک، یہ غربت، یہ بے روزگاری، یہ سامنے اگلے 1-1.5 ہفتے کے اندر اندر رمضان المبارک کا آغاز ہونے جا رہا ہے، لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، تو لوگ انتظار نہیں کریں گے۔ بہرحال شہباز شریف صاحب کے سامنے بڑی بڑی لمبی لسٹیں آنے والی ہیں، اور اگر شہباز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلیں گے تو یقیناً 5 سال تو پورے کر لیں گے، لیکن ان کے اتحادی ان کے ساتھ چلیں گے یا نہیں چلیں گے، یہ اصل سوال ہے۔ کیونکہ ہر ایک کے اپنے اپنے سٹیکس ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے مفادات ہیں، اور یہ مفادات کی گیم ہے۔ پیپلز پارٹی کوئی مسجد کی خدمت نہیں کر رہی شہباز شریف صاحب کو ووٹ دے کر، پیپلز پارٹی کی اپنی سیاست ہے، پیپلز پارٹی کے اپنے مفادات ہیں، اسی طرح دیگر جماعتوں کے بھی اپنے مفادات۔ تو شہباز شریف صاحب پھنس گئے، مجھے لگا ایسے رہا ہے۔ جن لوگوں نے فارم 47 کے ذریعے حکومت بنانے کی کوشش کی، عوام کا مینڈیٹ چرانے کی کوشش کی، اب ان ساروں کا سٹیک لگ گیا ہے۔ اب وہ کیا کریں گے؟ بٹ نیکسٹ، چلو جی گورنمنٹ بن گئی، چلو چلاؤ۔ کیسے چلائیں گے؟ پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں، دنیا آپ کو قرض کیوں دے گی؟ جب آپ کے اندر سے یہ آوازیں اٹھے گی کہ یہ حکومت تو مینڈیٹ چور ہے، یہ حکومت تو ووٹ چور ہے، یہاں تو فارم 47 اور ہے، فارم 45 اور ہے، یہاں تو نتائج تبدیل کیے گئے ہیں، یہ دنیا کو بھی پتہ ظاہر ہے، آوازیں اٹھ رہی ہیں، پوری دنیا سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور یہ کہا بھی گیا ہے کہ ہمیں اس طرح کے معاملات پر تحفظات ہیں، دنیا کے مختلف ممالک کی جانب سے کہا گیا ہے۔ اب لگ ایسے رہا ہے کہ عمران خان اپنے مقصد پہ کامیاب ہو گئے۔ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ جیت کے اپنا مقصد پاتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر آپ ہار چکے ہوتے ہیں لیکن آپ اپنے مقصد پہ کامیاب ہو چکے ہوتے ہیں۔ نہیں لگ رہا کہ یہ چوچو کا مربع کوئی ملک کو کوئی گلے گلزار بنا لے گا، یہ ملک کے مسائل حل کر لے گا، کیونکہ ان حالات میں بیرونی سرمایہ نہیں آنے والا۔ آئی ایم ایف سے قرض لے کر آپ ملک کب تک چلائیں گے؟ آپ اس کڑکی میں پھنسنے جا رہے ہیں جس سے آپ کی گردن بھی نہیں ہل سکے گی، اور آپ کو پھنسایا جا رہا ہے اور آپ پھنستے جا رہے ہیں بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی شادیانے بجائے جاتے ہیں، وہ جی آئی ایم ایف پیسے دینے تے راضی ہو گیا سنو، کدوں تک پیک مانگ کے جیو گے؟ بس کر دو یار، خدا کے لیے اس ملک کو آگے چلنے دیں۔ یہ اس طریقے سے چیزیں نہیں چلتی کہ قرض لے کر آپ چلیں گے۔ ایک دن آپ یہاں تک آ چکے ہیں، بس تھوڑی سی رہ گئی سانس لینے کی جگہ، جس دن وہ بند ہوگی دنیا آپ کا گردن مروڑ کے رکھ دے گی۔ یہ کوئی اللہ والو آپ کو قرض نہیں دے رہے، آپ ہل نہیں سکے کہ دنیا کے سامنے۔ بہرحال لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ عمران خان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، اور اگلا جو بھی الیکشن ہوگا
پھر دیکھ لیجئے گا کہا جائے گا عمران خان کو کہ آؤ بھائی حکومت سنبھالو. عمران خان کی پاپولیرٹی، عمران خان کی مقبولیت اس حکومت کی کامیابی اور ناکامی کی وجہ بنے گی، کیونکہ لوگ دل سے تسلیم نہیں کر رہے. دیکھیں ایک چارم ہوتا ہے قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا، وہ ان کے چہروں پر وہ خوشی نہیں ہے. وہ اندر سے کوئی آواز دے رہا ہے تو تے ہرے ہوئے ہیں پھر بھی بیٹھا ہوئے، وہ تو تے ہار گیا سی پھر بھی قسم چکی ہے کہ میں آئندے نال انصاف کروں گا. تو کتوں انصاف کرے گا؟ لوگوں نے ووٹ نال تو انصاف نہیں کیتا. بہرحال اس طرح کے معاملات میں یہ فارم 47 حکومت کیسے چلے گی، یہ فارم 47 نظام کیسے چلے گا، یہ کوسچن مارک ضرور رہے گا. اور لگ ایسے رہا ہے کہ آنے والے دن عمران خان کے لیے اور زیادہ خوشخبریاں لا رہے ہیں. اور قیدی نمبر 804 نے اڈیالہ جیل سے یہ پیغام بھیج دیا ہے کہ اپوزیشن کرنی ہے دبا کے کرنی ہے، ذرا سی بھی سپیس نہیں دینی، اور دنیا کو اور لوگوں کو بتانا ہے کہ 8 فروری 2024 کو عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا. پاکستان کے عوام نے، پاکستان کے بھوکے ننگے اور مسائل سے محروم عوام نے، بھوکے بلکتے بچوں کو سلا دینے والے لوگوں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنا ووٹ پول کیا. انہوں نے اپنا فرض ادا کیا کہ ان کی جمہوریت آگے بڑھے، لیکن ان کی جمہوریت کا قتل کیا گیا ہے، ان کی جمہوریت کا گلا دبایا گیا ہے. اور فارم 47 کے ذریعے اس طرح کی جو حکومت بنائی گئی ہے، دیکھتے ہیں یہ چوچو کا مربع کب تک چلے گا، کیونکہ یہ حکومت بیساکھیوں، پریکٹیکل بیساکھیوں پہ کھڑی ہے. ایک بیساکھی ہٹے گی حکومت معذوری کا شکار ہو جائے گی، دوسری بیساکھی ہٹے گی تو حکومت منہ کے بل گر پڑے گی. اور ایسی معذور حکومتیں دنیا میں نہیں چل سکتی. آپ دنیا کے سامنے جائیں گے تو آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ میرے پیچھے میرے 25 کروڑ عوام کھڑے ہوئے ہیں. آپ دنیا کے سامنے برابری کی بنیاد پر بات کر نہیں سکیں گے، کیونکہ آپ کے جو اندر بیٹھا ہوا بندہ ہوگا نا، وہ کہے گا اوے فارم 47 والے کی حال ہے تیرا، پھر کی کہو گے. بہرحال دیکھتے ہیں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان بن گئے، کب تک یہ معاملہ چلتا ہے، کتنی دیر یہ حکومت چلتی ہے، لیکن یہ عشق چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. خدا اس ملک کی خیر کرے، خدا اس ملک کے بسنے والے لوگوں کی خیر کرے. ہماری ویڈیو آپ کیسی لگی لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اللہ حافظ.